آپ شادی شدہ ہیں لیکن کفر سرزد ہو گیا تو آپ کی بیوی اجنبی ہو گئی آپ کے لیے، ختم ہو گیا۔ تمہارا اور تمہاری بیوی کا جو حلال رشتہ تھا وہ اسی وقت ختم ہو گیا۔ عورت کو آپ چھو نہیں سکتے، عورت تمہارے لیے بالکل اجنبیہ ہے اگر تم سے کفر ہو گیا۔ کیوں؟ سارے رشتے ہمارے کس سے جڑے ہوئے ہیں؟ ایمان سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایمان ہے تو تمہاری وہ بیوی ہے جس سے تم نے نکاح کیا، لیکن کفر ہو گیا ہے تو اب وہ تمہاری بیوی نہیں رہی، وہ تمہارے نکاح سے نکل گئی۔ تو بہت سارے معاملات ہیں میرے عزیزو کہ ہمارا سارا کا سارا رشتہ ایمان سے جڑا ہوا ہے، اسی لیے ہم بار بار ایمان کی تنبیہ کرتے ہیں کہ اس میں ذرا برابر بھی کوتاہی نہ کرنا۔ باقی دوسری چیزیں سیکھو نہ سیکھو الگ مسائل ہیں، کہ تم اگر علم نحو، علم صرف، علم تفسیر، علم فقہ یا پھر سائنس، میتھس، فزکس یہ نہیں بھی سیکھو گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان کیا ہے یہ اگر نہیں سیکھا تو آپ اللہ نہ کرے کہ کفر کی موت مر جائے، معلوم ہی نہیں رہے گا کہ کب ایمان آیا اور کب ایمان چلا گیا۔ ایمان کے متعلق معلومات حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں۔ آپ کس عقیدے کو رکھتے ہیں، آپ کا ایمان کیا ہے؟ یہاں پر یہ تمام آیتیں، اس آیت سے میں نے جو چیز عرض کرنی تھی وہ عرض کیا۔ آج چونکہ سورہ یوسف کی ہم نے تلاوت کی ہے اور قرآن کا سب سے بہترین قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نحن نقص علیک احسن القصص، اے محبوب ہم آپ کو سب سے بہترین قصہ سنائیں گے۔ تو اللہ جس کو بہترین قصہ فرما رہا ہے یقیناً وہ بہترین قصہ ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں آپ کی تقریباً پوری زندگی گھیری ہوئی ہے، اتنی تفصیل سے اور دوسرے واقعات نہیں ملیں گے آپ کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے یعنی ان کے بھائیوں سے لے کر کے ان کے پورے مکمل سفر تک، ان کے بادشاہ بننے تک کے حالات اس سورے میں آئے، اور اس سے کئی چیزیں درس کی ملتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے لیے عبرت ہیں۔ اب میں پوری تفصیل میں جاؤں تو کافی وقت چلا جائے گا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے 11ویں بیٹے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، ان کا نام ایک اسرائیل بھی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، ان کے بعد یوسف علیہ السلام 11ویں بیٹے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائشی حسن و جمال کمال کا عطا فرمایا تھا۔ اتنا حسن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ جو ایک بار دیکھے تو پلکیں جھپکانا بھول جائے، اور باپ کی نظر میں وہ محبوب بھی تھے۔ یعقوب علیہ السلام اس وقت اپنی پوری قوم کے سردار تھے، نبی اور رسول بھی تھے۔ یعقوب علیہ السلام کی اپنی بڑی عظمت، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام سے یہ نسل چلی ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ ہوا یہ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام عمر کی بچپن کے ان مراحل سے گزر رہے تھے تو باپ کی قربت وہ بھائیوں میں حسد پیدا کر گئی۔ دوسرے سارے بھائیوں نے حسد کرنا شروع کیا کہ ہمارے باپ یوسف کو بہت زیادہ چاہتے ہیں۔ ایک بار ہوا بھی یہ کہ حضرت، اب یہاں سے شروعات ہو رہی ہے واقعے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوسف علیہ السلام نے ایک بار خواب دیکھا، اس خواب کو اپنے باپ کے سامنے انہوں نے عرض کیا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اے ابا میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 تارے، ایک چاند اور ایک سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جیسی خواب سنا، کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت بتانا، اس کو راز میں ہی رکھنا۔ یہ بچپن کا خواب تھا حضرت یوسف علیہ السلام، بات ہو گئی ختم۔ اب اس کے بعد انہوں نے حسد میں جو بھائیوں نے کیا، کیا کیا، شیطان ورغلایا، اور آپس میں ان لوگوں نے میٹنگ کیا، کیوں نہ یوسف کو ختم کر دیتے ہیں، کہیں لے جا کر کے مار دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے باپ کے مقبول ہو جائیں، محبوب نظر ہو۔
لیکن آپس میں انہوں نے فیصلہ یہ کیا نہیں ماریں گے نہیں, کہیں کسی جگہ ڈال دیتے ہیں. اور پلان کیا کہ ایک جگہ سیر و تفریح کے لیے ہم جنگل میں جائیں گے. والد صاحب سے اجازت لے کر کے آئے, سبوں نے کہا ابا آپ اجازت دیں, ہم سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا جا سکتے ہو. کہا یوسف کو بھیجیں. کہا نہیں, یوسف کو میں تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا, ہو سکتا ہے کہ تم لاپرواہی کرو اور میرے بیٹے کو کچھ نقصان ہو جائے. تو انہوں نے عہد و پیمان کیا, گڑ گڑایا اپنے والد کے پاس کہ سارے بھائی ہیں, ایک یوسف نہ رہے تو اچھا نہیں لگے گا, اور ہم آپ کو وعدہ کرتے ہیں کہ یوسف کی صحیح سلامتی کے ساتھ لوٹنے تک ہم حفاظت کریں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیا. انہوں نے اپنے پلان کے مطابق جنگل میں جا کر کے کیا کیا, حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک زہریلے کنویں میں دھکیل دیا. کنواں تھا جو غیر آباد تھا اور اس میں سانپوں کی تعداد بتائی جاتی تھی کثرت سے. تو اس کنویں میں ڈھکیل دیا اور پھر اس کے بعد کیا کیا, ایک لومڑی کو پکڑ کر کے کاٹا, بھیڑیے کو پکڑ کر کے انہوں نے کاٹا, اور اس کا خون جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے جبے کو کیونکہ نکال لیا تھا انہوں نے, اور اپنے کپڑوں کو لگایا اور روتے ہوئے آئے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, رات کے وقت روتے ہوئے آئے اور کہا کہ ابا ہم تو سب کھیل کود میں تھے اور یوسف کو ہم ایک جگہ بٹھائے تھے, بھیڑیا آیا اور پھر یوسف کو اچک لے گیا. ہم بچانے کی بہت کوشش کرتے رہے لیکن وہ زخمی تھے اور اسی طرح ان کو وہ اٹھا کر لے چلا گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے معلوم تھا کہ تم اس طرح کی لاپرواہی کرو گے, اور اس معاملے کو سچ ہے یا جھوٹ ہے میں اللہ کے اوپر چھوڑتا ہوں. انہوں نے کہا آپ یقین نہیں کریں گے لیکن سچ یہی ہے. جھوٹ تو کہا انہوں نے لیکن یقین دلایا اپنے باپ کو. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے غم میں روتے رہ گئے, بہت رویا حضرت یعقوب علیہ السلام. اور ادھر ہوا یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے قربت حاصل کرنے کے لیے, کس لیے انہوں نے ڈالا تھا حضرت یوسف کو, یعقوب علیہ السلام کی نظر میں قریب ہونے کے لیے. لیکن ہوا یہ کہ اب سے یعقوب علیہ السلام نے ان 10 کو اپنی نظروں سے دور کر دیا کہ تم نے میرے بیٹے کی امانت میں خیانت کی ہے, تم صحیح سلامت اس کو لا نہیں سکے, لہٰذا آج تم میری نظروں سے دور رہو. تو جس کام کے لیے انہوں نے اتنا بڑا کام کیا اس میں کوئی ان کا مقصد بر نہیں آیا. اب یہ اسی طرح پچھتاتے رہ گئے لیکن کسی کو کہہ نہیں سکے. ادھر یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے, اور حدیث پاک میں یہ ملتا ہے, یعنی روایات تفسیر میں, جبرائیل امین علیہ السلام فوراً تشریف لائے اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں اندر گرنے سے پہلے ہی انہیں پکڑ لیا اور ایک جگہ کنویں پر بٹھا دیا. اندر کا ایک حصہ رہا ہوگا, اور اسی کنویں میں آپ کو تاج نبوت عطا کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے نبی ہونے کا اعلان فرما دیا, اور سارے وہ جو زہریلے وہاں پر جانور رہے ہوں گے کنویں میں, سب کو حکم ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور کوئی انہیں ایذا نہیں پہنچا سکتا. تو سارے سانپ بچھو جو کچھ بھی رہے ہوں جو گزن پہنچا سکتے تھے وہ یوسف علیہ السلام کی حفاظت میں رہے. اتفاق ایسا ہوا کہ اس طرف سے ایک کارواں, ایک قافلہ تجارت کا مصر کی طرف جا رہا تھا. انہوں نے وہاں پڑاؤ کیا اور اس قافلے والوں نے کنواں دیکھا اور پانی کے لیے ڈول ڈالا. تو ڈول ڈالتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا اور اوپر تشریف لے آئے. تو جس نے ڈول ڈالا تھا وہ دیکھ کر کے حیرت میں رہ گیا کہ اتنا حسین و جمیل شہزادہ یہ یہاں کنویں کے اندر کیسے. وہ اپنے امیر قافلہ کے پاس لے جا کر یوسف علیہ السلام کو پیش کیا. اس نے کہا یہ تو حسن و جمال کا پیکر ہے, اتنا حسین بچہ میں نے آج تک کبھی دیکھا ہی نہیں. پورے قافلے والے جوق در جوق حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے لگ گئے. پھر آپ اس قافلے کے ساتھ مصر کی طرف چلے تو جہاں جہاں سے گزرتے تھے راستے میں لوگ کھڑے ہو کر کے آپ کا دیدار کرتے. وہ کمال کا حسن تھا, کیونکہ اس کی مثل نہیں مل سکے گی, ہم کس طرح بتائیں. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا ان کو معجزہ تھا. تو اب امیر قافلہ نے یہ سوچا کہ یہ اچھا مال ہمارے ہاتھ آیا ہے تو مفت میں کیوں دیدار کروائیں یوسف کا. مصر پہنچ کر کے اس نے اعلان کیا ہمارے پاس دنیا کا ایک حسین و جمیل شہزادہ ہے, جو دیکھنا چاہے وہ ایک سونے کا سکہ دے, ایک اشرفی دے اور دیکھ کر کے جائے. پھیل گئی بازار میں خبر, لوگ آتے اور بالکل ایک اشرفی وصول تھی ان کی.
جو دیکھ کر کے جاتے اور پھر خبریں پھیلاتے۔ دوپہر کے بعد اس نے 10 سونے کے سکے کر دیے، 10 اشرفیاں۔ اس کے بعد شام کو 100 اشرفیاں، جو دیکھنا چاہے صرف حضرت یوسف علیہ السلام۔ ایک ہی دن میں اس نے بہت ساری کمائیاں کر لی یوسف علیہ السلام کو دکھا کر کے۔ دوسرے دن اس نے نیلام کرنے کا اعلان کر دیا کہ ہے کوئی جو یوسف کو خریدے۔ اب چونکہ اس زمانے میں یوسف علیہ السلام کو حاصل کرنا ایک بہت بڑا کام ہو گیا سب کے لیے، تو سارے مالدار، بڑے بڑے پیسے والے سب آ گئے اور سبوں نے بولی لگائی۔ اس وقت مصر میں جو حاکم ہوا کرتے تھے ان کو عزیز مصر کہا جاتا ہے۔ جو حاکم مصر ہوتے ان کو عزیز مصر، وہی حاکم وقت عزیز مصر کی بیوی کا نام ہے زلیخا۔ روایات تو یہ بتاتی ہیں کہ زلیخا نے خواب میں کئی مرتبہ اس شہزادے کو دیکھا تھا، اور جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آئی تو پہلی نظر میں وہ اپنا دل دے بیٹھی، کہا کہ کسی بھی صورت میں یہ حاصل کر کے رہوں گی۔ تو بولی جو لگی، تقریباً جو ہے ان کی آدھی سلطنت کے پیسے یوسف علیہ السلام کو خریدنے میں چلے گئے، اور وہ خرید کر کے لائے۔ عزیز مصر صرف اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا، اپنی بیوی کی خواہش پر یوسف علیہ السلام کو خرید کر کے لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اب کہاں پہنچے؟ حاکم مصر کے گھر۔ یہ سفر آپ صرف دیکھیں، واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اور بچوں کو سنانے کے لیے سب سے بہترین قصہ یوسف علیہ السلام کا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حاکم وقت مصر کے حاکم کے گھر رہے۔ زلیخا یوسف علیہ السلام کی جوانی کو دیکھ کر کے اب وہ ارادہ بدل چکی تھی، کیونکہ قرآن میں آیا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کو اپنا شوہر بنانے کا ارادہ کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا بھی کہ زلیخا کی یہ جو پس پردہ محبت ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، یہ مشہور ہو گئی، تو لوگ طعنہ بھی دیں گے، شوہر والی بیوی گھر میں موجود ایک نوجوان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، محبت کر رہی ہے۔ تو زلیخا نے ایک دعوت رکھی اپنے گھر پر۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے شہر کی بڑی بڑی خواتین جو رئیسہ تھیں، جو طعنہ مار رہی تھی زلیخا کو محبت پر، ان سب کی دعوت کی، اور دعوت کرنے کے بعد کہا کہ میں ایک کام تم لوگوں سے کروانا چاہتی ہوں کہ میں تم سب کے ہاتھوں میں ایک لیمو دوں گی اور ایک تیز چاقو، جب میں کہوں تو اس لیمو کو تم کاٹ دینا۔ خواتین نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ بڑے بڑے خاندانوں کی عورتیں تھیں، سب تیار بیٹھی تھی، اور یوسف علیہ السلام کو سجا کر کے زلیخا عین اسی حال میں لے آئیں جہاں دعوت تھی۔ اور جیسے ہی وہ عورتیں یوسف علیہ السلام کے جمال کو دیکھنے میں مصروف رہیں، زلیخا نے کہا وہ لیمو کاٹ دیا جائے، تو عورتوں نے لیمو کاٹنے کی بجائے اپنی چاروں انگلیاں کاٹ دی۔ یہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قطعنا ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیمو، اور لیمو ان کے ہاتھوں سے گر گئے، اور انہیں احساس ہی نہیں ہوا۔ ان عورتوں کی زبان سے بے تحاشا کیا نکلا؟ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، ہرگز یہ بشر نہیں ہو سکتا، ان ہذا الا ملک کریم، یا تو یہ بہت ہی شریف فرشتہ ہے کوئی جو آج تک ہماری نظروں نے دیکھا نہیں تھا۔ پھر یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ چکی ہیں، یہ جمال یوسف میں یہ تاثیر تھی، یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال میں یہ تاثیر تھی کہ ان کو دیکھنے والا ماں ہو جاتا، باقی دنیا کا درد وہ بھول جاتا۔ یہیں سے ہمیں صحابہ کا عشق رسول بھی ملتا ہے، اور یقیناً یوسف علیہ السلام کے جمال سے کہیں زیادہ جمال میرے مصطفیٰ کو اللہ نے عطا فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو اپنے ایک ہی شعر میں یوں بیان فرماتے ہیں: حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ ہاں، یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر کے کس کی انگلیاں کٹی؟ عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی۔ کہاں پہ؟ مصر میں۔ لیکن بدلے میں اس کا دوسرا مصرع آپ پڑھیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حسن پر نہیں بلکہ صرف آپ کے نام پر،
وہ بھی مصر کے نہیں عرب کے، اور وہ بھی عورتیں نہیں مرد، اور وہ بھی انگلیاں نہیں بلکہ گردن کس چیز پہ کٹاتے ہیں؟ یا رسول اللہ تیرے نام پہ۔ تو صحابہ اکرام کیوں اس طرح سے بے پناہ محبت فرماتے تھے اور ان کو کسی درد کا احساس نہیں ہوتا تھا؟ وہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کی تاثیر تھی۔ ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ مرتے وقت میرے آقا ہمارے سرہانے تشریف لائیں تاکہ نزع کی تکلیف کا ہم میں سے کسی کو احساس نہ ہو سکے۔ ہم ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہیں اور دوسری طرف ہماری روح قبض کی جائے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہاں تک ہوا معاملہ۔ اب اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ زلیخا کے محل میں وہ کمرہ بند کر کے یوسف علیہ السلام کی طرف آگے بڑھ گئی۔ دروازہ بند تھا، حضرت یوسف علیہ السلام گھبرا گئے، کہا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، اللہ کی پناہ، بے شک میرا رب وہ سب سے بہترین ٹھکانہ میرا بنایا، کیونکہ نبی جو ہے ان کے دامن پر پیبند تو ہو سکتے ہیں لیکن گناہوں کا دھبا نہیں ہو سکتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے گناہ کا۔ اور وہ بھی یوسف علیہ السلام جن کے باپ نبی، جن کے دادا نبی، وراثت میں یعنی تمام انبیاء اکرام علیہ السلام ان کے آبا و اجداد میں ہیں۔ آپ دامن بچا کر کے بھاگنے لگے دروازے کی طرف۔ اچانک دروازہ کھل گیا اور زلیخا نے پیچھے سے دامن پکڑا تھا تو دامن پھٹ بھی گیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ زلیخا نے جیسے دروازہ کھل گیا تو شور یہ مچایا کہ یوسف میری عزت پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ محل میں سب شور مچ گیا، یوسف علیہ السلام کو پکڑ لیا گیا کہ عزیز مصر کی خاتون جو تمہاری محسنہ ہے، جس نے احسان کیا تمہیں بازار سے خرید کر لائی اپنے گھر پر، اس کے ساتھ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اب زلیخا وہاں تنہا ہے، یوسف علیہ السلام کا گواہ کون ہوگا؟ کون بیان کرے؟ یہ ایک طرح کی تہمت تھی نبی پر، اتہام، بہتان تھا، لیکن اللہ رب العزت جب اپنے محبوبوں کی گواہی دیتا ہے تو بے زبانوں سے بھی دلواتا ہے۔ اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی ارد گرد محل کے سپاہی، عورتیں، مرد سب جمع تھے، عزیز مصر بھی، کہ زلیخا کے ساتھ دست درازی کرنے والی کی بڑی سزا ہو سکتی ہے۔ راستے پر ایک خاتون اپنا ایک بچہ لے کر کے گزر رہی تھی، شاید وہ 2 مہینے کا بچہ ہوگا، دودھ پیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی گود سے بچہ لے لیا اور اس بچے سے کہا کہ اے بچے تو بتا کہ ہم میں سے کون قصوروار ہے۔ بچے کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی اور وہ بچہ گود میں بول پڑا کہ یوسف اللہ کے نبی ہیں، ان سے گناہ ممکن نہیں۔ بہرحال یہ الگ روایات ہے، لیکن قرآن نے جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ کہا گیا فیصلے کے وقت دامن دیکھیں آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے۔ اگر آگے سے ہے تو ہو سکتا ہے یوسف آگے بڑھ رہے تھے اور وہ بچاؤ کر رہی تھی، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دست درازی کر رہی تھی اور یہ چھڑا کر بھاگ رہے تھے۔ پھر دامن دیکھا گیا تو پیچھے سے ہی پھٹا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہوتا ایسی ہے کہ مال والوں کا، پیسے والوں کا دبدبہ ہر زمانے میں رہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں ڈال دیا گیا بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی گناہ اور جرم کے۔ یوسف علیہ السلام قید میں چلے گئے۔ قید میں، جیل میں جانے کے بعد میرے عزیزوں 1-2 دن کی نہیں جیل تھی، وہ 1-2 مہینے کی نہیں، 7 سال قید میں رہے، بنا کسی عذر کے، بنا کسی قصور کے۔ نبی کا جیل میں اس طرح قید رہنا، حالات بدلتے رہے، زمانہ تبدیل ہوتا رہا، یہاں تک کہ ایک اور تذکرہ اسی میں آج ہی ہم نے تلاوت کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور 2 قیدی وہاں پر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور معجزہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا، وہ یہ کہ آپ خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے، بالکل صحیح۔ تو وہاں جیل میں موجود 2 آپ کے ساتھی، انہوں نے خواب دیکھا تھا، 2 میں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، یہاں سے رب تعالیٰ فرماتا ہے قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، ایک نے کہا کہ میں انگور کو نچوڑ رہا ہوں، یعنی رس نکال رہا ہوں انگور کا۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ، اور دوسرے نے کہا میں سر پر روٹیاں لے کر کے جا رہا ہوں اور کوے یا پرندے اسے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ کیا تعبیر ہوگی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں کی تعبیر بتائی۔ پہلے
جس نے انگور کے خوشوں سے رس اور جوس نکالنے کا خواب دیکھا، کہا کہ تیری رہائی ہوگی۔ اور جس کے متعلق جس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ پرندے اس کی روٹی نوچ کر کھا رہے تھے، کہ تیرے لیے موت کی سزا ہوگی۔ اور ہوا یہی کہ فوراً جو ہے دوسرے تیسرے روز سزا کا اعلان ہوا، جس کے متعلق یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا اس کو موت کی سزا، یقیناً موت کی سزا دے دی گئی۔ اور جس کو آپ نے کہا تھا کہ تو رہا ہو جائے گا، وہ رہا ہونے کا اس کا اعلان ہوا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ 7 سال میں وہ عزیز مصر کا انتقال ہو گیا تھا جو زلیخا کا شوہر ہے۔ اب کے دور میں وہاں دوسرا حاکم وقت تھا مصر میں۔ آپ نے کہا تھا میری عرضی لگا دینا، جا کر کہنا کہ میں بے قصور ہوں، میرا کوئی جرم نہیں ہے، تو جب یہاں سے رہا ہو جائے گا تو وقت کے حاکم تک میری یہ عرضی پہنچا دے۔ وہ بندہ باہر نکلا وعدہ کر کے، لیکن بھول گیا۔ اللہ فرماتا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس کو بھلوا دیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، پھر 7 سال اور آپ کو رکنا پڑا۔ 7 سال گزرے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس وقت پھر جو بادشاہ مصر تھا، حاکم مصر تھا، اس نے ایک خواب دیکھا۔ اس کا خواب بھی یہاں اللہ نے بیان فرمایا۔ وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان، وہ بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 میں نے گائے دیکھی، 7 گائے میں نے دیکھی جو موٹی تازی ہیں، اور سمان یاکلون 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ اب وہ کہتا ہے بادشاہ کہ میں نے 7 جو ہے اچھے خاصے زرخیز ہریالیوں کے ذخیرے دیکھے، اور 7 جو ہے سوکھے گھاس کے گٹھے دیکھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ 7 گائے اس نے دیکھا، لیکن 7 گلے بالکل سرخیز ہے، یعنی بالکل ہریالی ہے، اور 7 ایسے ہیں کہ بالکل سوکھے ہوئے ہیں۔ یہ خواب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور بہت سارے محفل میں موجود لوگوں سے اس نے خواب پوچھا، لیکن صحیح تعبیر اس کو نہیں مل سکی۔ اتفاق سے یہ جیل سے چھوٹا ہوا جو قیدی تھا، رہا ہوا، وہ محفل میں موجود تھا۔ اس نے کہا میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو بالکل صحیح تعبیر بتاتا ہے، اگر آپ کہیں تو میں وہ تعبیر بتانے والے کی نشاندہی کر دوں۔ پوچھا بادشاہ نے کون ہے؟ کہا ایک جیل میں ہے اور وہ بے قصور قید ہے، آپ کے خواب کی تعبیر وہ بتا سکتا ہے۔ بادشاہ وقت نے کہا کہ اس سے تعبیر پوچھو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتایا۔ کیا بتایا؟ یوسف ایھا الصدیق افتینا فی 7 بقرات، یہاں سے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کا واقعہ نقل فرمایا کہ اے یوسف بتاؤ ہم کو کہ ہمارا یہ خواب جو 7 گائے ہم نے دیکھی اور 7 سوکھی گھاس کے گٹھے، 7 ہریالی بھرے ذخیرے، کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں ابھی فی الحال 7 سال بہت خوشحالی کے آئیں گے، 7 سال بہت خوشحالی کے آئیں گے۔ آیت میں پڑھتا ہوں تاکہ یہ سورہ یوسف پڑھنے میں یہی بہت مزہ آتا ہے۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگ جو بوؤ گے 7 سال تک، ابھی تو خوشحالی آئے گی، اور جو کچھ بھی غلہ آئے گا تھوڑا 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 ہوتے ہوئے کم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد تمہارے اوپر 7 سال شدت کے آئیں گے، 7 سال بہت شدت کے آئیں گے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ پھر لوگ جو ہے جوق در جوق آئیں گے، اپنی ساری چیزیں بیچ ڈالیں گے، اور لوگوں کے پاس بھی کوئی چیز نہیں رہے گی، اور وہ بادشاہ کے پاس آئیں گے، تمہارے پاس جو ہوگا تم کو ان کی پرورش کرنی پڑے گی۔ تو بادشاہ کو یہ خواب کی تعبیر سمجھ میں آئی، میں کیا کروں؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ابھی سے تم غلہ جمع کرو، یہ جو 7 سال چلیں گے یہ اچھا یعنی خوشحالی کے رہیں گے، اس میں جمع کرو، اور جب قحط سالی آئے گی تو لوگوں کو تم یہ جمع شدہ غلے میں سے دیتے رہنا، تاکہ ان کی قحط سالی میں تم ان کی کفایت کر سکو اور بہترین بادشاہ بن سکو، اپنے رعایا کی خبر رکھنے والے۔ بادشاہ نے
یہ آپ کا مشورہ پسند کیا اور اس کے بعد آپ کو جیل سے آزاد کیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آزاد کرنے کے بعد اپنے وزیر خاص میں آپ کو رکھ لیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر خاص میں آپ کو رکھ لیا۔ آپ یہ 7 سال تک یہ جمع کرتے رہے، پھر جب 7 سال شدت کے آئے قحط سالی کے، تب پھر لوگ جو ہے اپنی ساری چیزیں بیچ چکے تھے، حتیٰ کہ خود اپنے آپ کو بھی بیچنے کے لیے بازاروں میں آ گئے۔ اس وقت بادشاہ نے اپنا جمع شدہ غلہ نکالا اور سب کو مفت تقسیم کرنے کا اعلان کیا۔ لوگ دور دور سے آتے اور غلہ لے کر کے جاتے۔ اسی زمانے میں وہ بھائی بھی آئے جو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال چکے تھے، لیکن اب اندازہ کریں کتنے سال بیت گئے ہوں گے۔ انہوں نے کنویں میں ڈالا، اس کے بعد وہاں سے لے کر بازار مصر آئے، پھر زلیخا کے گھر نہ جانے کتنے دن رہے، پھر وہاں سے جیل کے یہ 14 سال، پھر اب بادشاہ کے ہاں، کافی پرانا عرصہ ہو گیا تھا۔ اور وہاں سے وہ لوگ غلہ لینے کے لیے آئے۔ اب اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کا کیا حال تھا؟ ان 10 سے تو وہ نظریں نہیں ملاتے، لیکن یوسف علیہ السلام کے جانے کے چند سالوں کے بعد یعقوب علیہ السلام کے گھر میں ایک اور بیٹے کی ولادت ہوئی جن کو بنیامین کہا گیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی، بنیامین۔ تو کتنے ہوئے کل ٹوٹل؟ 12 اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام۔ 11ویں حضرت یوسف ہیں اور 12ویں حضرت بنیامین۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو چھوڑتے نہیں تھے کہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کو اپنے لگا کر کے رکھتے تھے، اس طرح سے بنیامین کو رکھے۔ یہ 10 آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہر چیز کی خبر تھی، یعقوب علیہ السلام کے گھر کی خبر رکھتے تھے۔ اب جب یہ لوگ یہاں پر پہنچے، غلہ تقسیم ہو رہا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر کے پہچان لیا، لیکن وہ نہیں پہچان سکے۔ اب یہاں سے جو تذکرہ آ رہا ہے یہ کل ہم تلاوت کریں گے 13ویں پارے میں، لیکن چونکہ سورہ یوسف ہم نے تلاوت کیا ہے، میں آج پورا ہی بتا دیتا ہوں تاکہ آدھا ادھر آدھا ادھر قصے میں مناسب نہیں لگتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب سے پہلے انٹرویو لیا، پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ فلاں جگہ سے۔ کتنے لوگ ہیں گھر میں؟ کہا باپ ہیں، فلاں ہیں۔ کہا تمہارا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ کہا جب تک اس کو نہیں لاؤ گے میں غلہ نہیں دوں گا۔ بادشاہ کے وزیر ہیں، ان کے پاس پوری اتھارٹی تھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے باپ اس کو نہیں بھیجیں گے۔ کہا کیوں نہیں بھیجیں گے؟ کہا اس سے پہلے ہمارے ایک بھائی کے ساتھ حادثہ ہوا اور ہمارے باپ اب ہم پر یقین نہیں کرتے۔ کہا نہیں، جب تک وہ تمہارا بھائی نہیں آئے گا تب تک میں غلہ نہیں دوں گا۔ واپس چلے گئے۔ آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، رونے لگے۔ کہا کہ جو بادشاہ کا وزیر ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اس بھائی کو بھی جب تک اپنے مجمع میں شامل نہیں کریں گے غلہ نہیں دینے والے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا اب تم دوبارہ میرے اس عزیز اور لخت جگر کو لے جاؤ گے، نہ جانے اس کے ساتھ اور کیا کرو گے۔ اور اس وقت حالت یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی جا چکی تھی، کثرت سے رونے کی وجہ سے یاد یوسف میں آپ کی بینائی جا چکی تھی۔ آپ نے منع کیا، لیکن انہوں نے کہا اگر آپ منع کرتے ہیں تو ہمیں غلہ اور اناج بھی نہیں ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہ چاہتے ہوئے بھی بنیامین کو ان کے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے لے جاؤ۔ اب یہ کل کتنے آئے؟ 10 تو وہ حسد کرنے والے تھے، اور 11ویں بنیامین کو لے کر کے پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ سکے بھائی تھے بنیامین، آپ نے پہچان لیا دیکھ کر کے۔ اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ہیلا فرمایا، وہ دھوکہ نہیں ہے، وہ ایک ہیلا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ بانٹتے ہوئے سب کے جھولوں میں جو اناج ڈال رہے تھے، اس وقت بادشاہ کی جو سونے کی کٹوری تھی وہ بنیامین کے تھیلے میں ڈال دیا، اور اس کے بعد اس کو بند کر کے بھیج دیے۔ سب کو جو اناج ملنا تھا، ہو سکتا ہے اس وقت جو راشن بٹ رہا تھا، سبوں نے راشن اٹھایا اور چل دیے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ بادشاہ کے شاہی خزانے کی سونے کی کٹوری کسی نے اٹھا لیا ہے، غائب ہے۔ تو جیسے ہی اعلان ہوا، ناکہ بندی ہو گئی کہ جتنے لوگ آئے ہیں سب کو چیکنگ کرنا ہے۔ پولیس جب چیک کرنے لگی تو بنیامین کے تھیلے میں وہ کٹوری مل گئی، پکڑ کر کے لایا گیا اور کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اب میں اس شہزادے کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اس کے تھیلے میں شاہی خزانے کی کٹوری ملی۔ وہ بہت روئے، کہا اس سے پہلے
ہمارے ایک بھائی کے ساتھ ایسا ہوا اور ہمارے باپ کی آنکھیں چلی گئیں، وہ بینائی ان کی چلی گئی، اگر آپ ان کو بھی رکھ لیں گے تو نہ جانے غم سے ان کا کیا حال ہوگا، ہمیں معاف کر دیں۔ حضرت یوسف ساتھ معاملہ دیکھے جائیں گے، ان کے آپ دوسرے چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہمارا جانا مشکل ہے، ہم کیا منہ لے کر کے اپنے باپ کے پاس جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے، اپنے ہر بھائی کو جانتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ایک کام کرو، جاؤ تمہارے باپ کو بھی ساتھ لے کر کے آؤ، تمہارے والد کو ساتھ لے کر کے آؤ۔ انہوں نے کہا وہ چل نہیں سکتے، ان کی بینائی نہیں ہے، ان کو نظر نہیں آتی کوئی چیز، لہٰذا ہم ان کو اتنا لمبے سفر پر نہیں لا سکتے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا جبہ اتارا اور کہا یہ لے جاؤ، اپنے باپ کے چہرے پر ڈال دینا۔ یہ قرآن پاک میں موجود ہے، یہ من و عن چیز میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا، تم ڈال دینا اپنے باپ کے چہرے پر میرا یہ جبہ۔ وہ لے کر کے چلے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ بھائی اب تک نہیں جانے، ان کو پہچانے نہیں، اور جبہ لے کر کے چلے۔ درمیانی راستے میں ہیں، ادھر یعقوب علیہ السلام اپنی بیویوں سے کیا کہہ رہے ہیں، انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ابھی وہ گھر پہنچے نہیں، نہ یوسف علیہ السلام آ رہے ہیں، بلکہ کیا چیز آ رہی ہے، جبہ آ رہا ہے۔ حضرت یعقوب کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والوں نے کہا نہیں، آپ تو غم کی وجہ سے ایسا لگتا رہتا ہے، انک لفی ضلالک القدیم، یعنی پرانی یادوں میں آپ ہیں، اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن جب وہ سارے 10 بیٹے کے پہنچے، قرآن کہتا ہے فلما جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے یوسف کا جبہ اپنے باپ کے چہرے پر ڈالا تو ان کی بینائی واپس آ گئی، ان کی بینائی واپس آ گئی، آنکھیں پھر سے آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام، انہوں نے محسوس کیا کہ یہ جبہ میرے بیٹے یوسف کا ہی ہے۔ بیٹوں نے کہا کہ چلیں آپ کو بلایا جا رہا ہے، بغیر کسی تاخیر کے یعقوب علیہ السلام ساتھ میں چل پڑے، اور جب یہاں پہنچے تو بادشاہ مصر کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا سارا قصہ بتا دیا تھا۔ جو اس وقت حاکم مصر تھا، یوسف علیہ السلام نے سارا قصہ بتایا، اور جب وہ 10 بیٹوں کے ساتھ یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام اپنے چھوٹے بھائی اور بادشاہ کے ساتھ استقبال کے لیے سرحدوں کے پاس آئے، اپنے والد کو استقبال کر کے لے آئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب اتنے سالوں کے بعد پایا تو بے اختیار روئے، اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام 11 بھائی اور بادشاہ وقت سارے لوگ سجدے میں گر گئے یوسف علیہ السلام کی تعظیم میں۔ اس وقت تعظیم کا سجدہ جائز تھا، سب سجدے میں گر گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو اٹھائے، ان کے والد نے کہا، یعنی جب ان کے والد اٹھے تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابتی ھذا تأویل رؤیاہ، اے میرے ابا، بچپن میں نے جو خواب دیکھا تھا یہ اسی کی تعبیر ہے۔ میں نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو 11 تارے یہ ان کے بھائی، ایک چاند وہ بادشاہ وقت، اور ایک سورج یعقوب علیہ السلام۔ اب ہوا کیا، بھائیوں کے متعلق یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے کہ آپ ان کے متعلق کیا فیصلہ کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہا آج کے دن تمہارے لیے کوئی پکڑ نہیں، برسوں بعد میں اپنے باپ سے ملا ہوں، لہذا جاؤ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ اپنے بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا، اور ان کے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہدایت بھی عطا فرمائی، وہ سب کے سب نیک و صالح بھی ہوئے۔ پہلے